السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ روز جو ایک پریس کانفرنس ہوئی، غیر معمولی پریس کانفرنس اسے ہم کہہ سکتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، آپ نے اس کے مندرجات پڑھ لیے ہوں گے، پریس کانفرنس دیکھ لی ہوگی، سن لی ہوگی۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف کے جو فاختائیں ہیں، جنہیں ڈو لیڈرشپ کہا جاتا ہے، اس کی جانب سے ایک نپا تلا جو ہے وہ رسپانس آیا ہے، جبکہ ہارڈ کور یا جو ہاکس ہیں ان کی جانب سے فی الحال رسپانس کی توقع کی جا رہی ہے۔ البتہ سوشل میڈیا پر جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں ان کی جانب سے جس طرح کا رد عمل آنا چاہیے تھا یا توقع کی جا رہی تھی، وہ اسی طرح کا رد عمل آ رہا ہے۔ لیکن میری یہ باتیں شاید موجودہ حکمرانوں یا پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پسند نہ آئیں، لیکن ایک بات طے ہے، آج جو لوگ بغلیں بجا رہے ہیں، جو بھی لوگ، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ عمران خان نے بالآخر ایک بڑے بم کو لات مار دی۔ عمران خان کا ایک وتیرہ رہا ہے، اس میں ہماری جو فوج اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ باقاعدہ ذمہ دار ہے۔ اگر نپ دا ایول ان دا برڈ والی بات ہوتی، جس دن عمران خان نے پاکستان کے آرمی چیف کو میر جعفر، میر صادق، جانور، نیوٹرل کہنا شروع کیا تھا، تو وہی وقت تھا کہ عمران خان کو لگام دی جاتی یا چپ کروایا جاتا، لیکن ایسا باوجود نہیں کیا گیا، اور تقریباً 65 کے قریب جلسے کرنے کی اجازت دی گئی عمران خان کو، اور جس کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں، چاہے وہ 9 مئی ہو اور معاملات ہوں، موجودہ آرمی چیف کی تقرری تعیناتی کو روکنا ہو، جلسے جلوس، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ اس پر بھی میں بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے یہ کہ جو بغلیں بجا رہے ہیں، آج سے یہ بات طے ہے کہ آج سے 2، 4، 5 سال کے بعد یہی جو ہمارے حکمران ہیں، جنہوں نے ایک لامحدود قسم کی پاورز دے دی ہیں ایک انسٹیٹیوشن کو، بنیادی طور پر وہ پاورز جو ہیں وہ اس لیے دی گئی ہیں بظاہر کہ ایک یونیفائیڈ کمانڈ ہو، اس کی ہم حمایت کرتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں تاثر یہ جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں مختار کل، یعنی سب چیزوں کا مختار جو ہے وہ ایک شخص کو بنا دیا گیا ہے، اور تمام چیزیں جسے کہتے ہیں نا کہ they will revolve around only one person and that is our field marshal, army chief and chief of defense forces۔ میں تھوڑا سا آپ کو تاریخی حوالہ دوں گا مختصراً۔ ایک وقت تھا کہ 58(2)B کی میاں نواز شریف نے حمایت کی تھی، اور پھر بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ 18ویں ترمیم کے تحت خود پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری نے صدر کے وہ اختیارات، اسمبلیاں توڑنے کے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے یا وزیر اعظم کو دے دیے کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر اسمبلی کو توڑا جا سکتا ہے، حکومت کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن صدر اس 58(2)B 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے اسمبلیاں نہیں توڑ سکتا۔ یہ بڑی بات تھی، لیکن اسی ترمیم میں ایک اور شک تھی، وہ 68(2)B جسے پتہ نہیں ایف کہتے ہیں، یہ تھی وہی صادق اور امین والی شک جس کے تحت میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اور یہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اس شک کو آئین میں انکارپوریٹ کیا گیا، اور اس وقت میاں نواز شریف نے اس شک کو ختم کرنے کی مخالفت کی، یہاں تک کہ اس وقت عمران خان نے بھی کہا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں آ گئے تو وہ اس شک کو کبھی ختم نہیں کریں گے، اور حامد میر نے ایک پروگرام میں ان سے پوچھا تھا عمران خان سے کہ اگر اس شک کا اطلاق آپ پر بھی ہوتا ہے تو انہوں نے کہا بے شک ہو، اور بالآخر آپ دیکھیے کہ ان کو بھی پہلے صادق اور امین قرار دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو بدعنوان یا کرپٹ قرار دے کر نااہل قرار دیا گیا، سزا دی گئی، اور میاں نواز شریف خود اس شک کا شکار ہوئے۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو کسی زمانے میں میاں نواز شریف کے دور میں 97 میں جب ان کی حکومت تھی تو کچھ سمری ٹرائل کورٹس بنائے گئے تھے، تو بالآخر پرویز مشرف کے دور میں اسی عدالت کے ذریعے نواز شریف کو سزائیں سنائی گئی تھیں۔
یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ آج آپ جس عمل پر خوش ہوتے ہیں، بغلیں بجاتے ہیں، آپ نے آئین میں بڑی عجلت کے ساتھ ترامیم کی، کل یہ آپ کے گلے کا پھندا بن سکتی ہیں، اور ہماری تاریخ تو کم از کم یہی بتاتی ہے۔ رہی بات عمران خان کی، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اگر وہ اس وقت عمران خان کو روکا جاتا، ان کو یہ چھوٹ یا ان کو یہ اجازت نہ دی جاتی کہ وہ اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید اب فوج جو ہے وہ ان سے بلیک میل ہو جائے گی۔ یقیناً فوج کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس یا عناصر تھے جنہوں نے عمران خان کو اکسایا، وہ آج اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں یا بھگت لیں گے۔ میرا اشارہ فیض حمید کی جانب ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے، اب فوج نے یہ فیصلہ یا تہیہ کر لیا ہے کہ فوج سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ یہ وہی جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں جن کو عمران خان نے تاحیات آرمی چیف بنانے کی پیشکش بھی کی تھی، اور بعد ازاں جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں ان کے جو خیالات تھے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ پھر بات کرتے ہیں کہ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو چاہیے یہ تھا کہ وہ اسمبلی کے اندر موجود رہتے، چاہیے یہ تھا کہ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کر رکھتے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کو پی ڈی ایم کی حکومت مل گئی، اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ڈرانا شروع کر دیا کہ دیکھیں اگر آپ یوں نہیں کریں گے تو عمران خان 10 سال کے لیے وزیر اعظم ہو سکتا ہے، اور یوں ایک مرتبہ پھر سیاسی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ آرمی چیف کی جب اپوائنٹمنٹ ہوئی اس کے بعد بھی عام تاثر یہ تھا کہ پہلے ہائیبریڈ گورنمنٹ تھی، اور جو فروری 2024 کے انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد ہائیبریڈ پلس گورنمنٹ ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ آرمی چیف کی قیادت میں پاکستان فوج نے، یا افواج پاکستان یوں کہنا چاہیے کہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی نے بھارت کے خلاف جو معرکہ حق میں جو کامیابی حاصل کی، اس سے پاکستان کا جو گراف ہے انٹرنیشنلی وہ بلند ہوا۔ لیکن عمران خان کی روش نہ بدلی، 9 مئی ہو چکا تھا، اس کے بعد بھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ سیاسی کھلاڑیوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے، لیکن وہ کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی تھی، بلوئنگ ہاٹ اینڈ بلوئنگ کولڈ۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ موجودہ آرمی چیف جنگل کا بادشاہ بن گیا ہے، کبھی کہتے تھے میرے دروازے، مذاکرات کے دروازے ان پر بند ہو چکے ہیں، میں نے دروازہ بند کر دیا، کبھی کہتے تھے مذاکرات ہوں گے تو انہی سے ہوں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ملک سے باہر واشنگٹن ڈی سی ہو، نیو یارک ہو، وہاں آرمی چیف کے خلاف کیمپینز چلائی گئیں، اشتہاری کیمپینز چلائی گئیں۔ پھر ابھی یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اس سے 2 روز پہلے 40 کے 43 جو ہے کانگریس مین، انہوں نے ایک خط لکھا ہے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو، کہ جو کہ بنیادی طور پر پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے، پاکستان کی حکومت کے خلاف ہے، پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف ہے۔ تو یہ کہ جی ان پر پابندیاں عائد کی جائیں، ٹارگیٹڈ سینکشنز لگائی جائیں۔ اب یہ اس کا محرک کون تھا؟ پاکستان تحریک انصاف جو کہ امریکہ میں ہے، وہی اس کے محرک تھے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر لابیسٹ جو ہیں وہ مفت کام نہیں کرتے۔ اکثر یہ ہم کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ ان امریکہ اور نیو یارک۔ پیسے لگائے اور پاکستان کے خلاف قرارداد پیش کر دی، اور اب چونکہ اس وقت یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ پریس کانفرنس کی جو ٹائمنگ ہے وہ نوٹیفیکیشن کے 1 دن کے بعد، یعنی سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کے 1 دن بعد منعقد کی گئی، اور اس میں جس طرح پہلی مرتبہ، یہ خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ ہم بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کی سیاست کا باب بند ہو چکا ہے۔ جہاں تک رد عمل کی بات ہے، رد عمل سامنے آئے ہیں۔ بیرسٹر گور کا ہومیوپیتھک قسم کا رد عمل تھا، علی محمد خان کا ہومیوپیتھک قسم کا رد عمل تھا۔ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں رہنا ہے، پاکستان میں سیاست کرنی ہے، تو موجودہ جو سیاسی جو میدان ہے اس کی جو رولز آف دی گیم ہیں اس کے تحت کرنی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، جن کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سن لیا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کل یعنی 7 دسمبر کو
پشاور میں ایک جلسہ عام ہے جو کہ ان کا پہلا جلسہ ہوگا. اس سے پہلے انہوں نے 57 افراد جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے ان کے کیسز واپس لینے کا ایک خط لکھ دیا ہے اور اس کی کابینہ منظوری دے گی. یہ بھی ایک وفاقی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو انٹیگنائز کرنے کا ایک سبب بن سکتا ہے یا بن چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی اب 7 تاریخ والے جلسے میں اس پریس کانفرنس کے بعد یا اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں، اور حالات جو ہیں وہ ملک کے سیاسی استحکام کے بجائے عدم استحکام کی جانب جا رہے ہیں. لیکن میرا ماننا اب بھی وہی ہے کہ آج جو بیج موجودہ حکومت نے بویا ہے ان گڈ فیتھ، میں سمجھتا ہوں کہ اچھے ان کے عزائم ہوں گے، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھ رکھا ہے کہ ہم اسی سوراخ سے بار بار ڈسے جاتے ہیں. اور اس مرتبہ تو خود کسی غاصب نے آ کے یہ آئین میں ترمیم نہیں کی، کسی آمر نے نہیں کی، بلکہ ایک جمہوری حکومت کے دور میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں جو کہ اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتی ہیں، انہوں نے بنیادی طور پر 1973 کے اس آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے جو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک متفقہ آئین دیا تھا. یہ یاد رہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ متفقہ ترمیم تھی، اس میں 1 یا 2 ووٹ مخالفت میں آئے تھے. لیکن یہ جو موجودہ جو 26ویں اور 27ویں ترمیم ہے یا ترامیم ہے، اس کو ہم قطعی طور پر متفقہ ترمیم نہیں کہہ سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 1973 کا جو آئین ہے وہ اب اصل حالت میں موجود نہیں ہے، اور اس کا خمیازہ آنے والے دنوں، مہینوں اور سالوں میں قوم بھگتے گی. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.